بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میری طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے، لیکن مکمل طور پر میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں ریگولر میڈیسن بھی اب لے رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی صحت تندرستی دے اور سکون دے، اور ہمیں ذہنی جسمانی اور روحانی صحت عطا کرے، آمین۔ آج پورا دن میں ولاگ نہیں بنا سکی، ایک تو میری نند آئی ہوئی تھی اور مہمان تھے گھر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی ٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ امی کی 2 سونے کی انگوٹھیاں تھیں، اور پچھلے دنوں جب ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے اس مہینے کی 4 تاریخ کو، تو واپسی پہ آ کے انہوں نے مجھے دی تھی، جو میں کہیں رکھ کے بھول گئی تھی۔ اب کل رات سے میں وہ ڈھونڈ رہی تھی، میں امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے رکھی ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اس قدر پریشان تھی، صبح سے میں کچھ 10 دفعہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک کیبن الماریوں کو بار بار چیک کر رہی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں، اور آج کل جو اتنا مہنگا سونا ہے کہاں بنوایا جاتا ہے۔ خیر اللہ سے بہت دعا بھی کی، اور اس ٹینشن میں کچھ ویڈیو نہیں میں نے بنائی، کچھ ولاگ نہیں بنا سکی، میں بہت پریشان رہی ہوں۔ ابھی مغرب کی نماز کے ٹائم میں نے عصر کی نماز پڑھ کے خصوصی دعا کی، اور مغرب کی نماز سے پہلے مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو مجھے وہ رنگ مل گئی ہیں، یہ وہ 2 رنگ ہے امی کی۔ انہوں نے اتنا مجھے سارا دن پریشان کیا، اتنا پریشان کیا ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج میں نے کہا کچھ آپ کے ساتھ ایک تو یہ اپنی پرابلم شیئر کر دوں کہ آج میں ویڈیو کیوں نہیں بنا سکی، اور دوسرا کہ آج ماشاءاللہ سے شب برات کی رات ہے، تو خاص طور پر اپنے اللہ سے اپنے غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور وہ مہربان۔ اور ایک خاص دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ ضرور آج کی رات پڑھیے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد دعا کیجیے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگنے کے بعد بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ یہ دعا ہے، اللہم مغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا آپ 27 دفعہ اپنی دعا سے پہلے، اور 27 دفعہ دعا کے بعد، اور 11 دفعہ جو تیسرا کلمہ ہے، اور 11 دفعہ بعد میں، اور درود پاک تو مست ہے نا ماشاءاللہ سے، درود ابراہیم۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور یہ دعا ضرور پڑھیے گا اس یقین اور توکل کے ساتھ کہ وہ بہت مہربان ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ اپنے لیے، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اس قدر یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ جو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور جو انسان دوسروں کی غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف کرتا ہے اور نظر انداز کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے۔ آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے جب آپ کا کوئی نقصان کرتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، تو یقین مانیں کہ جس کی رضا کے لیے آپ معاف کر رہے ہیں اس کا اجر بھی وہ پاک ذات آپ کو دینے والی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اللہ میں یہ ہو جائے، اللہ میرا یہ ہو جائے، تو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے دعا کریں، اور یقین مانیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور آج بہت اسپیشل ہے، کہا جاتا ہے کہ آج کی رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ سوتے تو ہم رہتے ہیں، کوشش کیجیے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اس سے معافی مانگنے کی، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی، اور ایک پلاننگ وہ پاک ذات کرتی ہے، اور ایک ہم ناچیز انسان گناہ گار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اب نیا سال شروع ہو، جو اگلا دن ہو، اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں جو بھی کریں، اور اپنی ذات کو بے شک نفی ہو جائے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ عبادتیں ایک طرف، ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ دوسروں کا خیال رکھیں، اور دنیاوی فائدوں سے ہٹ کر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بہت سی عمل ایسے کریں گے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، نہ صرف وہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اس کا صلہ ضرور دے گا بے شک۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے،
سب کی زندگیوں میں بڑے مسئلے ہیں، سب کی زندگیوں میں بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن تھوڑے میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. جب ایک دوسرے کے مشکل ٹائم میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے نا اور ایک دوسرے کا احساس کریں گے، تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہے ہی نہیں. اور ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. سب کے لیے دعا کیجیے گا. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اپنے لیے اب معافی نہیں مانگ سکتے، جو اپنے لیے نیک عمل نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا ہر نیک عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. سب کے لیے دعا کیجیے گا جو بے بسی میں اس وقت قبروں میں ہیں، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، ہمیشہ خوش رکھے، آسانیاں پیدا کرے، ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت دے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، ہمیں ذہنی طور پہ اللہ صحت مند رکھے، ہمیں مثبت سوچ والا بنا دے، اور ہمیں روحانی، ہماری روح کو سکون صرف اور صرف اس پاک ذات کے نام سے ملنے والا ہے. اور ہمیشہ ہمارے گھروں میں اس کا ذکر رہے، اذکار رہے. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کریں. اور جو ہم لوگ یہ نمازی جو ہے نا، کچھ ہمارے مرد حضرات اب مسجد میں نہیں جاتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان مساجد کو آباد کرے، نہ صرف رمضان میں بلکہ پورا سال کرے. اللہ ہمیں معاف کرے. دعا میں رکھے گا یاد. آج بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں رکھے گا یاد. اللہ حافظ.